ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ، جو آج کی ڈیولپمنٹس ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لب و لہجے میں کافی تبدیلی آ رہی ہے، لیکن امریکی میڈیا خاص طور پہ فاکس نیوز یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کسی ڈیل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی امریکہ اور ایران اگلے 48 گھنٹے میں کسی ڈیل کا اعلان کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا محتاط رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ڈیل کی جو بات ہے کہ بہت قریب آ گیا ہے، یہ امریکہ کی طرف سے زیادہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی میرا خیال ہے 2 دفعہ ٹویٹ کیا ہے، اور ساتھ جیسے آپ نے کہا دھمکی بھی دی ہے، جو ان کی معمول بن چکی ہے کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہی اسپیکس فرام بوتھ اینڈز آف ہز ماؤتھ۔ لیکن ایران کی طرف سے ہمیں اس طرح کی اس وقت کوئی خبر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہاں پر یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پیش رفت ہوئی ہے مذاکرات میں، جو کہ ظاہر ہے پاکستان کے تھرو ہو رہی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ابھی ایران وہ 14 پوائنٹس جو ہیں، جو کہ ایران کا اپنا پروپوزل ہے، جو انہوں نے امریکہ کو بھیجا اور پھر امریکہ نے اب واپس بھیجا ہے، اس کو ایران اس وقت ریویو کر رہا ہے۔ تو ہمیں ذرا محتاط اس لیے رہنا چاہیے کہ یہ صدر ٹرمپ کی عادت بھی ہے کہ تیل کی قیمت گرانے کے لیے وہ ہر 4-5 دن بعد کہتے ہیں کہ جی ڈیل ہونے والی ہے، لیکن پھر وہ ساتھ جارحانہ قسم کا ریٹرک استعمال کرتے ہیں اور پھر ایسکیلیٹری ایکشنز بھی لیتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی کہ جو انہوں نے شروع کیا تھا ایک ملٹری ایکشن آپ کہہ لیجئے اسٹریٹ آف ہارموز میں، جس سے کہ وہ اپنے بحری جہاز بھیج رہے تھے یا بھیجنا چاہتے تھے ٹو اکمپنی ادر شپس فرام دا اسٹریٹ، تو وہ انہوں نے سسپینڈ کر دی ہے، عارضی طور پہ انہوں نے پاز کر دی ہے۔ تو وہ ایک میرا خیال ہے ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے کہ پیش رفت ضرور ہو رہی ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہمیں تھوڑا محتاط رہنا چاہیے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس ڈرافٹ پہ اس وقت ایکسچینجز ہو رہے ہیں وہ بیسکلی 14 پوائنٹس ایران نے فریم کیے ہیں یا انہوں نے دیے ہیں۔ اچھا آصف درانی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو آج اسٹیٹمنٹ دیا کہ انہوں نے جو پروجیکٹ فریڈم ہے اس کو روکنے کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد سے تیل کی قیمت بھی گری ہے اور سٹاک مارکیٹیں بھی جو ہیں دنیا بھر میں ان میں تیزی آ گئی ہے، اوپر جا رہی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا صرف ایک گمک ہے یا واقعی امریکہ اور ایران اگلے 48 گھنٹے میں کوئی بریک تھرو کا اعلان کر سکتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں ایمبیسڈر ملیہ لودھی نے ٹھیک کہا ہے، کیونکہ یہ ٹرمپ صاحب کی یہ گمکری رہی ہے تھرو آؤٹ، اور اس میں یہ جو انہوں نے ابھی پروجیکٹ فریڈم کا اناؤنسمنٹ کیا ہے، وہ اصل میں وہ بھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر امریکن اپنے کسی جو ہے وہ وار شپس کے ساتھ یہ کوشش کریں گے کہ اوپن ہو جائے تو نہیں ہوگا، اور اس سے الٹا اس میں جنگ کی صورتحال ہو جائے گی، اور خاص کر جب انہوں نے ساتھ میں 100 ایئر کرافٹ اور 15,000 فوجی جو ہے وہ بھی اس کے پیچھے ڈپلائی ہوں گے، تو یہ ہرگز وہ نہیں تھا۔ یہ جو کل ڈیفنس سیکرٹری پیٹ نے جو ہے وہ کیا اناؤنس کیا ہیکسٹ نے، یہ ایک طرح کی گمکری، یہ بھی گمکری ہے تاکہ ایران کو فردر پریشرائز کیا جائے۔ ایک بات طے ہے، وہ ایران کو جو جغرافیکل ایڈوانٹیج ہے اسٹریٹ آف ہارمز میں، وہ امریکہ کو نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ اس کے پاس جو ہے میسو ملٹری پاور ہے۔ جی اچھا ملیہ لودھی صاحبہ، جو ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا چین کا وزٹ ہے، اور پھر چین کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا جس میں اس نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں سے کہا ہے جی کہ آپ آبنائے ہرموز کو کھولیں، تو یہ جو چین کا دورہ ہے عباس اراغچی کا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میرا خیال ہے یہ اہم اس لیے ہے کہ اگر تو کسی قسم کی ایگریمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ایک جو ڈیمانڈ ہے ایران کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی وہ مناسب ڈیمانڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ایگریمنٹ ہوگی، اور اس کا مطلب نہیں یہ کہ اگلے 48 گھنٹے میں ہو، مگر جب بھی ہوگی، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو سٹیمپ ملے انٹرنیشنل لیجٹیمیسی کا، اور اس کو UN سیکیورٹی کاؤنسل انڈورس کرے۔ ظاہر ہے اس میں پھر چین کا بہت ہی کلیدی رول ہوگا، بیکاز چین اور روس کی طرف سے ظاہر ہے پھر کوئی موومنٹ ہو سکتی ہے۔ سو یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ میری اسیسمنٹ ہے، ابھی اس میں کوئی ہمیں انڈیکیشن نہیں ملی، مگر میرا خیال یہ ہے کہ ویسے بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایران ہیز بین ایکٹیو ڈپلومیٹکلی، انہوں نے دیکھیں خطے میں بھی آؤٹ ریچ جو کی ہے، فون کالز کیے ہیں،
سعودی فارن منسٹر کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، اور اسی طرح ان کی کوشش یہی ہے کہ انٹرنیشنل سپورٹ جو ہے وہ اس کو موبلائز رکھیں اور اس حق میں رکھیں کہ ڈی ایسکلیشن ہو، جنگ ختم ہو۔ آصف درانی صاحب، یہ جو ایران کے وزیر خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان مسلسل رابطہ ہے، دوسری تیسری دفعہ ان کا آپس میں رابطہ ہوا ہے، اور آج جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو شکریہ ادا کیا، تو اپنے سٹیٹمنٹ میں انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا ایم بی ایس کا، محمد بن سلمان صاحب کا، اور کہا ہے جی کہ انہوں نے بھی یہ جو ٹرمپ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس میں ان کا بھی کردار ہے۔ انہوں نے کہا جی دی کراؤن پرنس اینڈ پرائم منسٹر ہز رائل ہائنس پرنس محمد بن سلمان ول ہیو اے سگنیفیکنٹ امپیکٹ ان انہانسنگ پیس اسٹیبلٹی اینڈ ریجنل ریکگنیشن ڈیورنگ دس سینسٹیو پیریڈ۔ تو یہ سعودی عرب کا کردار جو ہے، چین کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کا کردار بھی سامنے آ رہا ہے، تو اگر ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے تو کیا ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ سلولی اینڈ گریجولی ہم آہستہ آہستہ کسی بریک تھرو کے قریب جا رہے ہیں؟ جی، اس میں یہ ہے کہ آلریڈی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں بشمول سعودی عربیہ، پاکستان، ترکی اور ایجپٹ، یہ اس میں شامل رہے ہیں شروع سے، یعنی میڈیشن سے پہلے ہی پاکستان نے اپنی انکلوسیو اپروچ کے ذریعے ان کے ساتھ جو رابطے کیے تھے، تو دیٹ از پیئنگ آف۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ جو امریکن اڈے ہیں، بیسز ہیں وہاں پہ، انہوں نے ایکچولی ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، نہ سعودیہ کو دیا اور نہ باقی گلف سٹیٹس کو ہے۔ تو ایک نیا پیراڈائم جو ہے سامنے آ رہا ہے، جس کے تحت آئی تھنک جو ریجنل سیکیورٹی ہے اس کو زیادہ پرومیننس ملے گی۔ یہ کب ہوتا ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یو این سیکورٹی کونسل میں جو ہے گلف سٹیٹس کی طرف سے بھی ایک ریزولوشن جو ہے ڈرافٹ کی جا رہی ہے، جس کے تحت اس کا ایمفیسس ہے ٹو اوپن دا اسٹریٹ آف ہارمز۔ اس میں یقیناً امریکہ کی بھی کوشش ہے، اور یہ انہوں نے جو انیشیٹو لیا ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ تو اس میں جو چائنیز کا رول ہے اور رشیا کا رول ہے، یقیناً وہ اہم ہوگا، کیونکہ وہ ویٹو ویلڈنگ پاور ہے، اور ایران یہ نہیں چاہے گا کہ ایسی کوئی ریزولوشن ہو جس میں سارے آن بورڈ ہوں اور ایران پہ جو ہے کسی قسم کا پریشر پڑے۔ جی ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، یہ جو سعودی عرب کا رول ہے جس کو کہ شہباز شریف صاحب بھی بہت ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، ہمیں ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی، اور ظاہر ہے کبھی نہ کبھی تو ہوگی ختم، تو اس سے جو خطے کا ریجنل آپ کہہ لیجئے آرڈر ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہوگا، اور اسٹریٹجک ایکویژن جو ہے وہ چینج ہو چکی ہوگی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایران نے نہ صرف ریزسٹ کیا دا ملٹری مائٹ آپ کہہ لیجیے آف امریکہ اینڈ اسرائیل ٹوگیدر، یعنی کہ کمبائنڈ مائٹ، نہ صرف ریزسٹ کیا بلکہ ایک اسٹریٹجک لیوریج ان کے ہاتھ میں آ گئی، ان کا جو کنٹرول ہے اوور دا اسٹریٹ آف ہارموز۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ اے سیمیٹریکل جنگ کے ذریعے وہ ایک ملٹری مائٹ جو ہے ایک سپر پاور کی، اس کو بھی بیک فٹ پہ ڈال سکتی ہے۔ میں شکست کا لفظ تو نہیں استعمال کروں گی، مگر سرٹنلی بیک فٹ پہ ڈال سکتی ہے، اور یہی ہوا۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ صدر ٹرمپ اس وقت اتنے اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے جلدی سے کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے۔ جلدی ان کو ہے، ایران کو نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اس کانٹیکس میں اگر آپ سعودی عربیہ کا رول دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ سعودی عربیہ جس نے کہ بہت ہی، میں سمجھتی ہوں کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جب اٹیکس ہوئے ایران کی طرف سے ان کی ریفائنری پہ اور امریکن اڈوں پہ، تو اس حوالے سے بھی جو ریسٹرینٹ شو کی سعودی عربیہ نے، اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پوسٹ کانفلکٹ جو مڈل ایسٹ ہوگا اس میں وہ کسی قسم کا موڈس ویوینڈا یا کوئی کسی قسم کی ایکویژن چاہیں گے ایران کے ساتھ۔ دیکھیں، اس جنگ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا حامد کہ چین نے میڈیشن کر کے دونوں کو قریب لے کے آیا تھا، ٹھیک ہے نا، سعودی عربیہ اور ایران۔ یہ تو جنگ جو مسلط کی ہی امریکہ اور اسرائیل نے، اس سے پھر ان کے درمیان آپ کہہ سکتے ہیں پیچیدگیاں پیدا ہوئیں، گلف پیدا ہوا، تناؤ پیدا ہوا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ان دونوں ملکوں کا، بیکاز دے آر دا ٹو موسٹ امپورٹنٹ، میں کہوں گی سب سے بڑے جو ملک ہیں اس خطے میں، تو یہ دو ہی ہیں نا جی، ان کے درمیان میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہم دیکھیں گے پوسٹ وار سچویشن میں کہ وہ زیادہ ایک دوسرے کو آپ کہہ لیجیے کہ میوچل کو ایگزسٹنس
کم از کم تو ہوگی. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیں سعودی عربیہ کے جو ٹینشنز ہیں یو اے ای کے ساتھ، اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ بالکل ہی اب سامنے آ چکے ہیں، لیکن اس میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاتی بیکاز آپ نے سوال سعودی عربیہ کا پوچھا تھا. تو آصف درانی صاحب آپ ذرا اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو یو اے ای پہ اٹیک ہوا، یو اے ای نے الزام لگا دیا ایران پر، لیکن ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا. تو لیکن حملہ تو کہیں سے ہوا. اس حملے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے آج یہ اعلان کر دیا جی کہ یہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے اس کو وہ ہالٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ایران اور یو اے ای کے درمیان معاملہ ہے یہ ہمیں بہتر ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاملات بہتر ہو گئے ہیں. حامد میر صاحب، ایسا لگتا ہے کہ اس میں اسرائیل جو ہے پھر ایکٹیو ہے. اسرائیل نے اسپوائلرز رول تو پہلے بھی پلے کیا ہے اور اب بھی کر رہا ہے، اور اس میں بعض ایسے اٹیکس ہیں جس کے بارے میں ایون ویسٹرن میڈیا نے کہا کہ وہ ایران سے نہیں داغے گئے تھے میزائل، لیکن وہ اسرائیل کی طرف سے آئے تھے. تو اور پھر یہ کہ یو اے ای کا ایک رول کھل کے جو ہے سامنے تو آ گیا ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. اور اس میں اب ایک اور جو فیوچر جو اگر الائنس کی خد و خال نظر آتے ہیں، یعنی اپوزٹ الائنس، تو وہ اس میں یو اے ای، اسرائیل اور انڈیا ہے، اور پھر I2U2 آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. تو ایسی صورتحال میں میرے خیال میں یہ ایک جو فیوچر کا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے وہ کوئی اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا. اس میں ٹینشن جو ہے وہ بڑا واضح ہوگا.